کر پاتی، لیکن ایسا کچھ ہے، مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ دھواں اٹھ رہا ہے. میں بس آپ کو اس حد تک جو ہے میں خبر آپ کو دینا چاہوں گا. خبر پہنچ جاتی ہے، ہمارے کبوتر خبر لے آتے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے البتہ جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا انڈیا نے اسپل ویز اچانک کھولے اور اس بارے فارن آفس اور این ڈی ایم میں ڈیٹا جمع کر رہے ہیں. روڈا اور پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے کردار بارے انکوائری ہونی چاہیے. لکڑی کی کٹائی میں پچھلے 1.5 سال میں بھرپور کارروائی کی گئی. آگ لگنے اور پرانے درختوں کو کاٹنے کے نام پر درختوں کی کٹائی پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. سرکاری سطح پر درختوں کی آکشن پر پابندی لگا رہے ہیں. آکشن کے نام پر درختوں کی کٹائی کے دوران ٹمبر مافیا فعال ہوتا ہے. دریا کنارے آبادیوں میں پچھلی ساری حکومتیں ذمہ دار ہیں. ہم نے کسی بااثر کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے. جتنے بھی بند توڑے گئے ان کا مقصد عوام کو بچانا تھا. اس وقت ہم ٹرولز اور ٹرولنگ کا جواب نہیں دینا چاہتے. ٹرول اور ٹرولنگ کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو وہ ابھی تک ایک ٹاپک جو ہے وہ جاپان کے ٹور والا، اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ کا ایک کلپ سامنے آیا ہے اور یہ کوئی وہ انٹرویو دے رہی ہیں. اس انٹرویو میں ان سے سوال کیا جاتا ہے، اب مجھے نہیں پتا یہ کتنا پرانا ہے، میں یہ پہلے بات کہہ دوں گا، لیکن مجھے ان کا جو جواب تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ لگا. ان سے سوال ہوا کہ جی مریم نواز کے جاپان کے دورے کا خرچہ 16 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے، مریم نواز نے اپنے بچوں پر کتنا خرچ کیا؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے. عظمہ بخاری صاحب نے آگے سے جواب دیا، یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری نہیں کہ یہ ان کے ذاتی پیسے ہیں جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ادا کیے ہیں. یہ بتانا بھی ضروری ہے، وہ بتانا ضروری نہیں ہے. یہ بتانا ضروری ہے کہ مریم نواز تنخواہ بھی نہیں لیتی ہیں. 16 کروڑ کا خرچہ جو کہا جا رہا ہے، جب دورہ ختم ہوتا ہے تو اس کی تفصیلات سامنے آتی ہیں. خرچ کی تفصیلات ابھی سامنے آئی نہیں ہیں. پیسے مختص ہوتے ہیں، یہ اب بل بنیں گے تو پتہ چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی بیسکلی یہ 16 کروڑ روپے جو ہے شاید الیجڈلی، جو میں ان کی بات سے سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اسائن کر دیا گیا تھا، ڈپیوٹ کر دیا گیا تھا کہ جناب یہ پیسے اس کے لیے ہیں. ایکچولی کتنے خرچ ہوئے ہیں یہ ابھی بل آئیں گے تو پتہ لگے گا. باقی انہوں نے کہا بھائی جان یہ آپ ہم سے سوال نہیں کر سکتے کہ ان کے بچوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کتنے پیسے خرچ کیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے خود پیمنٹس کی ہیں. اب وہ کتنی پیمنٹس کی ہیں، اصل پوائنٹ یہ نہیں ہے نا. بات دوبارہ وہی ہے کہ اصل پوائنٹ یہ نہیں ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو اکاموڈیٹ کیوں کیا گیا. میرا سوال سیدھا سیدھا یہ ہے. بات ذاتی پیسے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس سرکاری جہاز کے ایکسس کے اوپر، مثال کے طور پہ چلے میں ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ اس جہاز کے اوپر 6 سیٹیں پڑی ہوئی تھیں. کیا وہ 6 سیٹیں جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ فیصلہ کریں گے یہ جائے گا یہ جائے گا یہ جائے گا یہ جائے گا، یا آپ ایکچولی اس کو اوپن بھی کر سکتے تھے کہ اچھا جی کوئی بھی اگر اتنے پیسے خرچ کر لے تو ہمارے ساتھ جا سکتا ہے. نہیں ہونا نا، اس طرح ہوتا نہیں ہے نا، اس طرح نہیں ہوتا. اور اگر ایک سرکاری دورہ ہے تو اس کے اندر ان لوگوں کا کنسرن کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جن لوگوں کا تعلق نہیں ہے سارے معاملے کے ساتھ وہ کیوں جا رہے ہیں، ان کا کیا لینا دینا ہے ساری چیز کے ساتھ. یا تو پھر اس کو برائے مہربانی اگر تو پھر قانون بنا دیجئے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جب سرکاری دورہ ہوگا تو فیملی پکنک اسی تصور کیا جائے، باقی بھی آئیو نال ہی چلیے پھر اس طرح کر لیا کریں. تو یہ بات ہے، اس میں غصہ کھانے والی بات نہیں. غصہ نہ کریں، صرف سوالوں کے جواب دے دیجئے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف قائمہ کمیٹی سے استعفے دے چکی ہے، لیکن انٹرسٹنگ آج ڈان کے اندر جو ہے وہ یہ خبر سامنے آئی کہ 40 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ اب تک مختلف پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے دے چکے ہیں. مختلف ہوتی ہیں، میں نے بتایا ہوا پہلے بھی کہ قومی اسمبلی کی مختلف قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہاں سے انہوں نے استعفے دے دیے ہیں. تو لیکن ڈان کہتا ہے جی تجزیہ کاروں نے اس فیصلے کو ایک سیاسی غلطی قرار دیا. اور کیوں غلطی قرار دیا ہے؟ کہتے ہیں جی جو یہ غلطی حکومت کے فائدے میں ایکچولی جائے گی. امکان ہے کہ مزید پی ٹی آئی ارکان اسمبلی پیر کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں اپنے استعفے یعنی کہ آج جمع کرا دیں گے، جو پارلیمنٹ میں حکومتی بینچوں کو مزید مضبوط بنا دے گا. سیکریٹریٹ کے حکام کے مطابق اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ پارلیمنٹ میں کسی خلا کا باعث نہیں بنے گا. ان کا کہنا مطلب کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک کمیٹی میں 3 سے 4 پی ٹی آئی ارکان کی غیر موجودگی کورم کو متاثر نہیں کرے گی، کیونکہ کورم کے لیے صرف 1/4 ارکان کی موجودگی درکار ہوتی ہے. لہٰذا ان کمیٹیوں سے علیحدگی سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حکومت کے ارکان جلد ہی اس جگہ کو بھر لیں گے. اوکے جی بھائی جان آپ نہیں آتے تو ٹھیک ہے، ہم اپنے بندے بٹھا دیتے ہیں، سمپل از دیٹ. اس تناظر میں حکومتی ارکان اسمبلی پہلے ہی ان اہم عہدوں پر نظر جمائے بیٹھے تھے جو پی ٹی آئی کے ارکان چھوڑ چکے ہیں، خصوصاً قومی اسمبلی کی کم از کم 10 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین کے عہدے. جبکہ جب یہ عہدے حکومت کے پاس آ جائیں گے تو حکمراں جماعتوں کے لیے پارلیمانی معاملات چلانا مزید آسان ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر آپ نے جس جگہ سے ایکچولی ریزائن کیا، جو حکومت کو ایکچولی کویشچننگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جس سے جنید اکبر صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا تھا. تو اس کے ذریعے آپ بیسکلی حکومت کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. آپ نے خرچہ ادھر کیوں کیا، مطلب اس کے بے تحاشا پاورز ہوتی ہیں اس کے چیئرمین کے پاس کہ آپ حکومت کی سائٹ سے کسی بیوروکریٹ کو، کسی کو، بڑے وزیر کو آپ بلا سکتے ہیں کہ جی آ کے اس کمیٹی کے سامنے جواب دیں. آپ نے وہاں سے بھی استعفیٰ دے دیا.
آپ نے وہ بھی استعفیٰ دے کے حکومت کو اور آپ نے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر دیا. تو یہ ڈان اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب ایک بڑا انٹرسٹنگ نمبر سامنے آیا ہے کچھ ذرا سوشل میڈیا کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے صارفین کی پاکستان میں تعداد جو ہے وہ 15 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے. فیس بک جو ہے اب بھی پاکستان کا مقبول ترین پلیٹ فارم ہے, جبکہ ایکس کی سروسز سب سے کم جو ہے وہ پاکستانی استعمال کرتے ہیں. یہ جو ایکس یا ٹویٹر ہے, فارمر ٹویٹر ہے, اس کو سب سے کم وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اور 15 کروڑ 61 لاکھ یہ نمبر جو ہے پی ٹی اے کہہ رہا ہے کہ جی اس سے بڑھ گئی ہے. 10 کروڑ 16 لاکھ صارفین کے ساتھ جو ہے وہ فیس بک پہلی پوزیشن پہ, یعنی فیس بک پہ 10 کروڑ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. جبکہ یوٹیوب استعمال کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ 9 کروڑ 66 لاکھ ہے, یعنی اپروکسیمیٹلی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 لاکھ کا فرق ہے بٹوین یوٹیوب اینڈ فیس بک. 9 کروڑ 17 لاکھ پاکستانی واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, جبکہ 9 کروڑ 3 لاکھ اکاؤنٹس کے ساتھ ٹک ٹاک چوتھا مقبول ترین سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. تو یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک خبر تھی. اس کے علاوہ ڈکی بھائی کے لیے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے اپنے جسمانی ریمانڈ کے لیے جو ہے وہ اس کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی ہے, اس کی سماعت جو ہے وہ آج کورٹ کے اندر ہونی ہے. دیکھتے ہیں ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور جہاں پہ جوئے کی تشہیر کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں اور مختلف ناموں کو جو ہے وہ اب تک نوٹسز آلریڈی جا چکے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے. ہم نے آپ کو اس میں بتایا تھا سسٹرالوجی سے اقرا ہیں, ان کو بھی یہ نوٹس چلا گیا. ڈکی بھائی تو آلریڈی اندر ہیں, رجب بٹ کا نام آلریڈی اس میں آ چکا ہے, اور بھی یوٹیوبرز اس کے اندر یا ٹک ٹاکرز اس کے اندر شامل ہیں. چند کے نام ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جن کے حوالے سے ابھی تک کوئی کارروائی کا آغاز نہیں کیا گیا, لیکن وہ ریڈار میں ہے. اسی کے اندر مناہل ملک کا نام بھی جو ہے اب سامنے آ رہا ہے, اور مناہل ملک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے بھی جو ہے ایک اشتہار میں کام کیا, اور وہ اشتہار ہی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ آج سے تقریباً کوئی میرا خیال میں کوئی پونے 2 سال پرانی یہ ویڈیو ہے, لیکن کام وہی ہے جوئے کی تشہیر. نام اس کو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ گیمنگ کا نام دے دیتے ہیں کہ جی یہ گیمنگ پلیٹ فارم ہے. گیمنگ پلیٹ فارم جو ہے ایکچولی جوئے کا پلیٹ فارم ہے. تو اس کے اندر ایک اور بڑی مشہور ٹک ٹاکر, یہ ماضی میں بھی بہت سی کنٹروورسیز کے اندر جو انوالو رہی ہیں, اب اس میں جو بھی ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ریڈار میں آئی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا, یا اس معاملے کو رفع دفع کر دیتا ہے. آلریڈی 6 لوگوں کے حوالے سے تو نوٹسز جو ہیں وہ سامنے آلریڈی آ چکے ہیں. اس کے علاوہ بھارت کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے امریکی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا دورہ بھارت جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے. اس نے جو ہے وہ کوڈ کی کانفرنس کی شرکت کے لیے جو ہے وہ انڈیا پہلے آنا تھا, لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس نے اپنا دورہ جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے. تو انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کے حوالے سے سرمہری ہے یا کھچاؤ ہے, تناؤ ہے, وہ ویسے ہی آگے چلتا جا رہا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آ رہی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ بھی اس مرتبہ آئی ہے کہ جو بھارتی وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, وہ چائنا جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں, پہنچ چکے ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بھارت کے جو منسٹر ہیں فارن افیئرس یعنی کہ وزیر خارجہ جے شنکر, وہ اس مرتبہ ان کے ساتھ وہاں پہ نہیں گئے ہیں, جو کہ بہت حیران کن بات ہے, کیونکہ آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی آپس میں ایک ہسٹری ہے. تو اس دوران وزیر خارجہ جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ نہیں جا رہا, یہ بڑا ان پریسیڈنٹڈ ہے, ورنہ عام طور پہ ایسے ٹورز کے اوپر جو ہے وہ